السلام علیکم معزز دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کی روشنی میں ماہ رمضان اور روزہ کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اس طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ ایک مبارک اور باعظمت مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلسل رحمت پروردگار نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس مہینے میں پروردگار نے اپنے بندوں کو یہ وعدہ دیا ہے کہ وہ ان کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسان دنیا اور آخرت کی نیکیاں حاصل کرتے ہوئے کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور 50 سال کا معنوی سفر ایک دن یا ایک گھنٹے میں طے کر سکتا ہے۔ اپنی اصلاح اور نفس امارہ پر کنٹرول ایک فرصت ہے جو خداوند متعال نے انسان کو دی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ایک بار پھر ماہ مبارک نصیب ہوا، اور یہ خود ایک طرح سے توفیق الہی ہے تاکہ انسان خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان کر سکے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے اور آپ کے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اس دار فنا سے دار بقا کی جانب منتقل ہو چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مہینہ اور ان کی پربرکت گھڑیوں کی قدر جانیں اور ان سے خوب فائدہ اٹھائیں، اس لیے نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ موقع اور بابرکت مہینہ میں نصیب ہو یا نہ ہو۔ ماہ مبارک عبادت و بندگی کا مہینہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے میرے سچے بندو، دنیا میں میری عبادت کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ تاکہ اس کے سبب آخرت کی نعمت کو پا سکو۔ یعنی اگر آخرت کی بے بہا نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر دنیا میں میری نعمتوں کو بجا لاؤ، اس لیے کہ اگر تم دنیا میں میری نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے تو میں تمہیں آخرت کی نعمتوں سے محروم کر دوں گا۔ اگر تم نے دنیا میں میری نعمتوں کی قدر کی تو میں روز قیامت تمہارے لیے اپنی نعمتوں کی بارش کر دوں گا۔ انہی دنیا کی نعمتوں میں سے ایک ماہ مبارک اور اس کے روزے ہیں کہ اگر ہم حکم پروردگار پر لبیک کہتے ہوئے روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کو تحمل کیا، تو جب جنت میں داخل ہوگے تو آواز قدرت آئے گی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالفہ۔ اب آرام سے کھاؤ پیو، تم نے گزشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔ ماہ مبارک کے روز و شب انسان کے لیے نعمت پروردگار ہیں جن کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان بابرکت اوقات میں زندگی کی نعمت کا کیسے شکریہ ادا کیا جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص نے صبح اٹھتے وقت 4 بار کہا الحمدللہ رب العالمین، اس نے اس دن کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے شام کو کہا اس نے اس رات کا شکر ادا کیا۔ کتنا آسان طریقہ بتا دیا امام نے۔ اور پھر اس مہینہ میں تو ہر عمل 10 برابر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک آیت کا ثواب 10 کے برابر، ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ مبارک میں قرآن کی ایک آیت پڑھے تو اس کا اجر اتنا ہی ہے جتنا دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کا۔ کسی شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، رجب کا ثواب زیادہ ہے یا ماہ رمضان کا؟ تو رسول اکرم نے فرمایا، ماہ رمضان کے ثواب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص اس مہینہ میں نفس امارہ پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنی روح کو سالم غذا دے تو خداوند متعال کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ اس لیے تو علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک خود سازی کا مہینہ ہے، تہذیب نفس کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اور اگر وہ پورے مہینے کے روزے صحیح آداب کے ساتھ بجا لاتا ہے تو اسے اپنے نفس پر قابو پانے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان آسانی سے
اسے گمراہ نہیں کر پائے گا۔ عزیزان گرامی، جو نیکی کرنی ہے وہ اس مہینے میں کریں، جو صدقات اور خیرات دینا چاہتے ہیں وہ اس مہینے میں حقدار تک پہنچائیں، اس میں سستی مت کریں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، اے انسان، تیرے پاس 3 ہی تو دن ہیں، ایک کل کا دن جو گزر چکا اور اس پر تیرا قابو نہیں چلتا، اس لیے کہ جو تو نے اس نے انجام دینا تھا دے دیا، اس کے بعد دوبارہ آنے کی امید نہیں۔ ایک آنے والے کل کا دن جس کے آنے کی تیرے پاس ضمانت نہیں۔ ممکن ہے زندہ رہے، ممکن ہے اس دنیا سے تجھے جانا پڑے، تو بس ایک ہی دن تیرے پاس رہ جاتا ہے اور وہ آج کا دن ہے۔ جو کچھ بجا لانا چاہتا ہے اس دن میں بجا لا۔ اگر کسی غریب کی مدد کرنا ہے تو اس دن میں کر لے۔ اگر کسی یتیم کو کھانا کھلانا ہے تو آج ہی کے دن میں کھلا لے۔ اگر کسی کو صدقہ دینا ہے تو آج کے دن میں۔ اگر خمس نہیں نکالا تو آج کے دن اپنا حساب کر لے۔ اگر کسی ماں یا بہن نے آج تک پردہ کی رعایت نہیں کی تو جناب زینب کا واسطہ دے کر توبہ کر لے۔ اگر آج تک نماز سے بھاگتا رہا تو آج اس مبارک مہینے میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا لے۔ خدا رحیم ہے، تیری توبہ قبول کر لے گا، اس لیے کہ اس نے خود فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھے پکار، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما سمع رمضان لأنہ یرمز الذنوب، کہ رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آئیں مل کر دعا کریں، اے پالنے والے، تجھے اس مقدس مہینہ کی عظمت کا واسطہ، ہم سب کو اس ماہ میں اپنے نفس کی تہذیب و اصلاح اور اسے اس طرح گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو چاہتا ہے، اس لیے کہ تیری مدد کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں۔ آمین۔